فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر صاحب، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 22۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے پارٹ نمبر 21 میں ایم سی کیوز کے مکمل کیے تھے 200 کوسچنز، اور اس کے بعد ہم اب پہنچے ہیں مختصر سوال جوابات پر۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ یعنی جو ہم نے آغاز کیا ہے اس کا یعنی مین ٹاپک اس کا کیا ہے، وہ مین ہیڈنگ اس کی ہے کہ ایم اے اسلامیات P-1 پرچہ نمبر 4 تاریخ اسلام کے مشہور ایم سی کیوز، مختصر سوال جواب اور حصہ انشائیہ۔ تو ہم نے ایم سی کیوز کر لیے، تو اب باری آ گئی ہے مختصر سوال جوابات کی۔ یہ بھی میں بتاتی چلوں آغاز کرنے سے پہلے کہ یہ کل 43 کوسچن آنسرز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نشست میں مکمل کر پائیں گے یا نیکسٹ میں جائیں گے۔ چلیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز۔ سوال نمبر 1، حضرت آمنہ اور دادا عبد المطلب کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نام والد اور والدہ کی طرف سے لکھیں۔ جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 برس کی تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ جو کہ قبیلہ بنی زہرہ سے تھیں، ان کا انتقال مدینے کے قریب مقام ابوا پر ہوا جو جوحفہ جیم ہے فے ہے سے 23 میل پر ہے۔ پھر جب عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تو دادا عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ کے بجائے عامر تھا، وہ بھی مکے میں رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو، نانے کا نام وہب اور نانی کا نام برا بیرے ہے، برا بنت عبد العزی عین زے چھوٹیے تھا۔ اب آگے لکھا ہے نسب نامہ والد، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرا۔ اور پھر لکھا ہے نسب نامہ والدہ، محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب بن مرا۔ گویا والدین کا کلاب بن مرا پر نسب نامہ مل رہا ہے۔ اور اب آئیے پیج 150 پر آ گئے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہاشم اور قریش کا مفہوم اور نام کی وضاحت کریں۔ جواب ہے، ہاشم عربی زبان میں چورا کرنے کو کہتے ہیں، چیوا اور الف چورا کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کا اصل نام عمرو بن عبد مناف تھا، انہی کی اولاد بنو ہاشم کے نام سے مشہور تھی۔ پھر لکھا ہے قریش، قریش یقرش سے ماخوذ ہے اور جس کا معنی کمانا ہے۔ عدنان کی نسل سے فہر ہوا جس کا لقب قریش تھا، اس نسبت سے اس کی نسل قریشی کہلاتی ہے۔ قریش کے کل خانوادے اسی نسل سے تھے۔ آئیے سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں، انصار کس علاقے سے مدینہ آئے تھے؟ جواب ہے، انصار اوس خزرج، بریکٹ میں لکھا ہے یہ انصار کے بعد بریکٹ میں ہے اوس خزرج
नहीं सॉरी ब्रैकेट क्लोज। तो लिखा है कि अंसार असल में यमन के रहने वाले थे और कहतान काफ है तो अलिफ नून कहतान खानदान से ताल्लुक था, मगर सैल उल अरम सीन ये लाम अलिफ लाम ऐन रे मीम सैल उल अरम यानी बड़े सैलाब के बाद मदीना आए। सवाल नंबर 4, अबू लहब की बीवी का असल नाम क्या था? जवाब है अबू लहब की बीवी उम्मे जमील जे जीम मीम ये लाम का नाम उर्वा अलिफ से है, अलिफ रे वाव, वाव के ऊपर खड़ा अलिफ है और फिर छोटी ये, तो उर्वा था। ये हरब बिन उमिया की बेटी और अबू सुफियान की बहन थी। सवाल नंबर 5, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर शायर कौन कौन थे? लिखा है जवाब में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर शायर हसन बिन साबित रजी अल्लाह, काब बिन मालिक रजी अल्लाह और अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह थे। सवाल नंबर 6, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ताइफ दर्ज करें। जवाब है कि जून 619 ईस्वी नबूवत के 10वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से तकरीबन 40 मील के फासले पर ताइफ गए और वहाँ बनु सकीफ को इस्लाम की दावत दी। ताइफ सब्ज़ो शादाब और ठंडा इलाका था। यहाँ के अंगूर और अनार बहुत मशहूर थे। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह थे। इस सफ़र ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअम मीम तोय ऐन मीम मुतअम बिन अदी ऐन से अदी ने पनाह दी थी। सवाल नंबर 7, फतह मक्का के मौके पर किन 4 लोगों को मुआफ़ी नहीं मिली थी? जवाब है फतह मक्का के मौके पर इन 4 लोगों को मुआफ़ी नहीं मिली थी। 1, अब्दुल्ला बिन खतल खेतोइलाम। 2, हसीकस हे सीन ये काफ सीन हसीकस बिन सबाबा स्वाद से है सबाबा। 3, अब्दुल्ला बिन साद बिन सराह सीन रे है और चौथा नाम है सारा सीन अलिफ रे है। सवाल नंबर 8 है अहले मक्का साल में कितने सफ़र किया करते थे? जवाब है अहले मक्का साल में 2 दफ़ा तिजारती सफ़र किया करते थे, मौसम सरमा में यमन का और मौसम गर्मा में शाम का। अब सवाल नंबर 9 पढ़ने के लिए हम किताब के सफ़ा नंबर 151 पे आ गए। सवाल है अरब के मशहूर बुत कौन कौन से थे? जवाब अरब में मशहूर बुत लात, मनात, हबल और अजी मशहूर थे। हबल खाने काबा की छत पर नस्ब था, आम अरब उसकी इबादत करते थे। मनात औस व खिजरज का था, लात सकीफ का और अजी गतफान कबीले का बुत था। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत की गरज से सफ़र शाम बयान करें। जवाब है तिजारत की गरज से अबू तालिब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में पहली दफ़ा शाम की तरफ सफ़र किया। इसी सफ़र में वाक़े बहरे राहिब पेश आया था। इस राहिब का असल नाम नस्तूरा नून सीन तोयवाव रहे नस्तूरा था, जबकि दूसरे सफ़र में जो राहिब मिला था उसका नाम जर्जीस जीम रे जीम ये सीन था। और अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 11, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद सबसे पहले और आखिर में कौन सी बीवी फौत हुई थी? जवाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात में सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह बिनते हजश का इंतकाल 20 हिजरी को हुआ था और सबसे आखिर में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह का इंतकाल 61 हिजरी या 63 हिजरी को हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त आपकी 9 बीवियां जिंदा थीं और 2 का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हो चुका था। और जहाँ पे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह और हज़रत ज़ैनब बिनते
حزیمہ رضی اللہ۔ اب اگلا سوال ہے 12واں نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد ازواج کے چند اسباب تحریر کریں۔ جواب میں لکھا ہے نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے شادیاں کیں۔ 2، مختلف قبائل سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ 3، مساوات اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے۔ 4، کچھ شادیاں تالیف قلبی کے لیے کیں۔ 5، کچھ شادیاں غلط رسومات کو مٹانے کے لیے کیں۔ سوال نمبر 13، غزوات و سرایا کا مختصر تعارف کروائیں۔ جواب، فتح مکہ اور موتا سمیت کل غزوات کی تعداد 28 بنتی ہے۔ ان میں پہلا غزوہ ودان سفر 2 ہجری میں پیش آیا، جبکہ آخری غزوہ تبوک رجب 9 ہجری کو ہوا تھا۔ جنگ موتا 8 ہجری کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے، کیونکہ میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زید بن حارثہ رضی اللہ، جعفر طیار رضی اللہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ نے اسلامی لشکر کی قیادت کی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ سرایا کی کل تعداد 55 ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سریہ حمزہ تھا، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے سیف البحر حمزہ تھا، جو کہ رمضان 1 ہجری میں پیش آیا، اور آخری سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ، بریکٹ میں لکھا ہے یمن تھا، کہ جو رمضان 10 ہجری میں ہوا تھا۔ اور آئیے سوال نمبر 14 پڑھتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 152 پر۔ سوال نمبر 14 میں لکھا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات کون کون سے ہیں؟ جواب ہے، اس میں جواب جو دیے گئے ہیں وہ 18 نکات ہیں۔ نمبر 1، حمد و ثنا۔ 2، توحید و رسالت کی گواہی۔ 3، خدا خوفی اور بھلائی کا حکم۔ 4، رسوم جاہلیت کا خاتمہ۔ 5، مساوات کا درس۔ 6، نسلی تفاخر کا خاتمہ۔ 7، جان و مال اور عزت کا تحفظ۔ 8، امانت کی حفاظت۔ 9، جاہلیت کے خون اور سود کا خاتمہ۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ہے عورتوں کے حقوق۔ 11، غلاموں کے حقوق۔ 12، میراث کا تعین۔ 13، نسب کا تحفظ۔ 14، اطاعت امیر۔ 15، جرم و سزا کی وضاحت۔ 16، حرام مہینوں کا تعین۔ 17، ارکان اسلام کی پابندی، اور 18 ہے گمراہی سے بچاؤ کا طریقہ۔ اور آئیے سوال نمبر 15 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ کی خدامات خ دال الف میم الف تے پر مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب ہے، معاویہ نے باقاعدہ سب سے پہلے ڈاک خانے کا سلسلہ چلایا، زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوائیں، ویران شہر آباد کیے، مسجدیں تعمیر کیں، اور زمیوں کے حقوق ادا کیے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ بنو امیہ کی دور حکومت کب سے کب تک رہی؟ جواب ہے 41 ہجری بمطابق 662 عیسوی سے لے کر 132 ہجری بمطابق 750 عیسوی تک 92 سال بنو امیہ کی حکومت کا دور رہا، جس میں سب سے پہلے امیر معاویہ تھے، اور آخری مروان ثانی مروان بن محمد تھے۔ امیہ الف میم یہ ہے امیہ، ان کے جد امجد تھے۔ معاویہ کے بعد 14 فرمانروا گزرے، اور اس کی دور حکومت میں دارالخلافہ دمشق تھا۔ سوال نمبر 17 بنو عباس کی دور حکومت کب سے کب تک رہی؟ جواب، بنو عباس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفح سین فے الف ہے تھا، عبداللہ بن محمد اس کا نام تھا، اور آخری خلیفہ محمد الملقب الف لام میم لام قاف بے ملقب بمتوکل علی اللہ الثالث تھا۔ بنو عباس کی خلافت 132 ہجری سے لے کر 923 ہجری تک 791 سال رہی۔
ان کے دور حکومت میں دارالخلافہ بغداد تھا۔ اور اب آئیے سوال نمبر 18 پڑھتے ہیں۔ عرب کے جغرافیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: عرب جزیرہ نما ہے جس کے 3 اطراف پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ مغرب میں بحیرہ قلزم، ابنائے سویز اور بحر روم ہے۔ مشرق میں بحر ہند، خلیج فارس اور بحر عمان، جبکہ جنوب میں بحر ہند، شمال کے حدود بہت مختلف ہیں۔ عرب کا تخمینی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ اب آئیے سوال نمبر 19، عرب کے مشہور طبقات کون سے ہیں؟ جواب پڑھنے کے لیے ہم کتاب کے صفحہ 153 پر آ گئے۔ جواب ہے عرب کے اہم طبقات 3 ہیں۔ نمبر 1 عرب بائدہ، بے الف حمزہ دال ہے۔ عرب بائدہ یہ وہ طبقہ ہے جو عاد، عین الف دال اور سمود سے تھا مگر اب ختم ہو چکا ہے۔ نمبر 2 عرب عاربہ، عین سے عاربہ، یہ قحطانی ہیں اور یمن کے رہائشی ہیں۔ نمبر 3 عرب مستعربہ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور اب سوال نمبر 20، مشہور قریش کے قبائل اور عہدہ کس کے پاس تھا؟ جواب ہے قبیلہ قریش کی چھوٹی بڑی 10 شاخیں تھیں۔ نمبر 1 بنو ہاشم، 2 بنو امیہ، 3 بنو نوفل، 4 بنو عبدار، عین سے ہے عبدار، اور پھر آ گیا 5 بنو اسد، 6 بنو تیم، 7 بنو مخزوم، 8ویں نمبر پہ بنو عدی، عین سے، 9 بنو جمحہ، جیم میم ہے، اور 10ویں نمبر پہ بنو سہم، سین ہے میم۔ یہ 10 شاخیں نسبی اعزاز میں قریب تھی، لیکن بنو ہاشم اور بنو امیہ دنیاوی وجاہت اور عظمت میں ان سب سے ممتاز تھے۔ پھر لکھا ہے کہ بنو ہاشم تولیت، تے واو لام یہ تے، تولیت کعبہ کی وجہ سے سارے عرب میں معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے، اور بنو امیہ کو سپہ سالاری، عمارت اور کثرت تعداد کی بنا پر عظمت و شان حاصل تھی۔ اور اب آئیے سوال نمبر 21 پڑھتے ہیں۔ برِ صغیر میں لکھا ہے برِ صغیر میں اسلام کو داخل کرنے والے 2 مشہور کمانڈر کون سے تھے؟ جواب ہے پہلی صدی ہجری کے آخر میں سندھ میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بذات حکومت بن گئی جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے 93 ہجری /712 عیسوی کو سندھ فتح کیا تھا۔ پھر سرحدی صوبے کی جانب سے سلطان محمود غزنوی نے 392 ہجری /1002 عیسوی کو برِ صغیر میں داخل ہو کر اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ سوال نمبر 22، مشہور مورخین کون سے ہیں؟ جواب 5 ہجری سے پہلے کے مورخین مثلاً بلازری، طبری، مسعودی، ابن سعد وغیرہ قدمہ کہلاتے ہیں، جبکہ اس کے بعد والے مثلاً ابن اسیر، سمعانی، ذہبی، ابن کثیر اور سیوطی وغیرہ متاخرین کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 23، مواخات مدینہ پر مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب ہے مواخات مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ کے بھائی عتبان بن مالک رضی اللہ تھے جو قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کے بھائی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تھے، اور حضرت عبیدہ بن حارث کے بھائی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تھے۔ سوال نمبر 24 ہم پڑھنے کے لیے پیج 154 پہ آ گئے۔ سوال ہے مسجد زرار زوات سے ہے، مسجد زرار کو کس نے گرایا تھا؟ جواب مسجد زرار کو غزوہ تبوک کے بعد مالک بن دخشم دال خیشین میم نے گرایا تھا۔ یہ مدینے میں مسجد نبوی کے مقابلے میں منافقین نے تعمیر کی تھی۔ سوال نمبر 25، تاریخ میں کن 4 بچوں نے بچپن میں گفتگو کی تھی؟ جواب میں ہے 4 بچوں نے بچپن میں گفتگو کی۔ نمبر 1 ابن ماشطہ میم الف شین توئے ہے،
اس حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے امرات فرعون بریکٹ کلوز، اور نمبر 2 شاہد یوسف، نمبر 3 صاحب جریج جیم رے یہ جیم، اور نمبر 4 ہے عیسیٰ بن مریم۔ سوال نمبر 26 ہے پوری دنیا میں کن 3 بادشاہوں نے حکومت کی؟ جواب پوری دنیا پر حکومت 3 بادشاہوں نمرود، ذوالقرنین اور سلیمان بن داؤد نے کی تھی۔ سوال نمبر 27 مشہور تحریکوں کے بانی کون سے تھے؟ جواب تحریک مجاہدین کے عظیم لیڈر سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحم اللہ تھے۔ تحریک علی گڑھ کے عظیم لیڈر سر سید احمد خان، مولوی چراغ علی اور سید امیر علی تھے۔ تحریک خلافت کے عظیم لیڈر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تھے، اور تحریک پاکستان کے عظیم لیڈر محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، مولانا الطاف حسین حالی اور ظفر علی خان تھے۔ سوال نمبر 28 حضرت علی رضی اللہ کے دور حکومت کی مشہور جنگیں کون سی ہیں؟ جواب جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ اور معاویہ کے درمیان ہوئی۔ جنگ نہروان حضرت علی رضی اللہ اور خوارج کے درمیان ہوئی۔ سوال نمبر 29 علی گڑھ کالج، ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ جواب ہے کہ علی گڑھ کالج کی بنیاد 27 مئی 1875 عیسوی کو سر سید احمد خان نے رکھی۔ پھر لکھا ہے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 30 مئی 1866 عیسوی کو قاسم نانوتوی یہی ہے نون الف نون واو تے واو چھوٹی ہے نے رکھی، اور ندوۃ العلماء کی بنیاد 1896 عیسوی کو مولانا محمد علی کانپوری نے رکھی۔ اور اب آئیے سوال نمبر 30 کہ بیت المقدس کہاں ہے؟ جواب بیت المقدس فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، اور اسرائیل نے یروشلم کو 30 جولائی 1980 عیسوی کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان 1988 عیسوی کو ہوا۔ لفظ فلسطین کا مطلب تنگ پٹی ہے، یہ لفظ تنگ پٹی انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب سوال ہے 31 نمبر پہ کہ مسجد قباء کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب پڑھنے کے لیے پیج 155 پہ آئیے۔ جواب لکھا ہے قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلثوم بن حدم کے پاس ٹھہرے تھے، وہی آپ کی میزبانی کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 دن قیام کیا۔ اسلام میں پہلی مسجد قباء ہی ہے، اور مسجد اسس الف سین سین علل تقوی سے مراد بھی یہی مسجد قباء ہی ہے۔ اور اب آگے ہے سوال نمبر 32 ہے یہ کہ یہودی قبائل کو مدینے سے کب نکالا گیا تھا؟ جواب ہے مدینے سے سب سے پہلے یہودی قبیلہ بنو قینقاع 2 ہجری، پھر بنو نذیر 4 ہجری، اور پھر بنو قریظہ کو 5 ہجری کو نکالا گیا۔ سوال نمبر 33 نپولین نے مصر کب فتح کیا؟ جواب ہے 1798 عیسوی میں۔ فرانس کے مشہور فاتح نپولین نے مصر کو فتح کیا تھا۔ سوال نمبر 34 تحریک فسطائیت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب لکھا ہے ہجے کر لیں گے لیکن پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ بینتو مسولینی بے یہ نون تے واو میم سین واو لام یہ نون چھوٹی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے 1845 سے 1883 سے 1945 بریکٹ کلوز۔ فسطائی اٹلی کا حکمران تھا، انتہا پرست اور قوم پرست تھا، تو اس کی بنائی ہوئی تحریک فسطائیت ہے۔ فسطائیت کو فاشزم یعنی حب الوطنی اور قومیت پرستی بھی کہتے ہیں۔ اس کا اصل آغاز ہٹلر کی وجہ سے جرمنی میں ہوا تھا، بعد میں میسولینی میم یہ سین واو لام یہ نون چھوٹی ہے میسولینی یا میسولینی نے اس کو عروج دیا۔ اب آگے ہیں سوال 35 پڑھنے۔ کون سا اسلامی ملک 2 بر اعظموں میں ہے؟ جواب ترکی کا 95%،
حصہ براعظم ایشیا اور 5% حصہ براعظم یورپ میں ہے، یعنی ترکی 2 براعظموں میں ہے۔ سوال نمبر 36، راہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مرد اور عورت کا نام کیا ہے؟ جواب، راہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مرد حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ اور عورت حضرت سمیہ سین میم یہ رضی اللہ ہیں۔ سوال نمبر 37، جماعت اسلامی کی قیادت مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کب سے کب تک کی؟ جواب ہے 26 اگست 1941 سے 4 نومبر 1972 عیسوی تک مولانا مودودی رحمہ اللہ امیر رہے۔ سوال نمبر 38، مشہور اسلامی ممالک کے فاتحین کے نام بتائیے۔ جواب، طارق بن زیاد فاتح اندلس اسپین اور لیبیا ہیں، موسیٰ بن نصیر فاتح شمالی افریقہ ہیں، محمد بن قاسم فاتح سندھ ہیں، دمشق اور اردن کے فاتح خالد بن ولید ہیں، فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص ہیں، سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہیں۔ اور اب آئیے سوال نمبر 39، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کہاں اتارا گیا تھا؟ جواب پڑھنے کے لیے ہم پیج 156 پہ آ گئے۔ قصص الانبیاء کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب دنیا کی طرف بھیجے گئے تو ارض ہند کے جنوبی علاقے سری لنکا میں اتارے گئے تھے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو سعودی عرب کے موجودہ جدے میں اتارا گیا تھا، پھر ان کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 40، تاریخ کے موضوع پر بلازری کی مشہور کتب کون سی ہیں؟ جواب ہے فتوح البلدان اور انصاب الاشراف۔ یہ دونوں کتابیں احمد بن یحییٰ البلازری رحمہ اللہ متوفی 279 کی ہیں۔ اب ہم آگئے سوال نمبر 41 پڑھنے کے لیے، مشہور مورخ ابن خلدون کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے ابن خلدون کا نام عبد الرحمن بن محمد تھا۔ آپ 732 ہجری کو تیونس میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری کو قاہرہ میں فوت ہوئے تھے۔ تاریخ ابن خلدون کا مکمل نام کتاب العبر، دیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم، یہ انورٹڈ کاما میں پورا نام لکھا ہوا ہے، تو اس کتاب کا مکمل نام یہ ہے۔ سوال نمبر 42، واقع حرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے واقع حرہ سے مراد وہ سانحہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے مکے میں اپنی خلافت کے اعلان پر یزید کی فوج کے ایک کمانڈر حسین حسین بن نمیر نے ان کے خلاف مکے پر چڑھائی کی۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ اور آخری سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے اربعہ کا نسب نامہ درج کریں۔ جواب پڑھتے ہیں، ذرا سا تفصیلی جواب ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ نیکسٹ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ، عبداللہ بن عامر بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ نیکسٹ عمر فاروق رضی اللہ، عمر بن خطاب بن فضیل بن عبد العزی بن ریاح بن عبداللہ بن فرت بن زراح فیر توفرت بن زراح زیسہ زراح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ نیکسٹ عثمان غنی رضی اللہ، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ علی رضی اللہ، نیکسٹ ہے نام علی رضی اللہ، علی عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب
بن مرا بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ نوٹ: خلفائے اربعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسب نامے میں کعب بن لوئی پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ 8ویں، عمر فاروق 9ویں، حضرت عثمان رضی اللہ 5ویں اور حضرت علی رضی اللہ دوسری پشت پر مل رہے ہیں۔ سامعین، یہاں پر پیج 156 پر ہم نے تمام مختصر سوالات و جوابات پڑھ لیے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 43 تو وہ ہم مکمل کر لیے ہم نے الحمدللہ۔ اور اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، نیکسٹ ہم پڑھیں گے تاریخ و مطالعہ سیرت کا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔